قرآن مجید جیسے اس کا سنانا بابرکت ہے، اسی طرح اس کا سننا بھی بابرکت ہے۔ اور قرآن مجید کو ہر بندہ قرآن مجید کو اپنے لہجے میں پڑھے تو وہ خوبصورت لگتا ہے۔ یہ جو ہم نقالیاں کرتے ہیں، دوسرے کی نقل کھینچتے ہیں، اردو میں ایک مقولہ ہے کہ کوا ہنس کی چال چلا اپنی چال بھول گیا۔ ہم جو دوسروں کی نقالی کرتے ہیں اس کے پھر اپنے لہجے بھی بھول جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو جو لہجہ دیا ہے اس میں قرآن کو پڑھیں اور ایسا پڑھیں کہ آپ کو مزہ آ جائے۔ جب آپ کا کلام آپ پر ہی تاثیر نہیں کر رہا ہے تو پھر لوگوں پر کیا تاثیر ہے؟ اس لیے اللہ کے کلام کو بڑے شوق سے، بڑے محبت سے، بڑے جذبے سے، بڑے پیار سے پڑھنا چاہیے، چونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ معمولی کلام نہیں ہے۔ کلام الملوک ملوک الکلام، بادشاہوں کی باتیں وہ باتوں کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ کلام کر رہا ہے، اس کو چند باتوں کی نصیحتیں کر رہا ہے، چند باتوں سے منع کر رہا ہے۔ جب آپ قرآن شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، بس باتیں شروع ہو گئی۔ یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، یاد رہے یہ کتاب ہدایت ہے متقین کے لیے۔ اب متقین کون ہے؟ اب بندہ اپنے آپ کو دیکھے، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ لوگ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، یقیمون الصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے جہاں پر نماز کا ذکر فرمایا وہاں پر یقیمون فرمایا کہ نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے نہیں۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں لیکن اس کو قائم نہیں کرتے، اس لیے ہمیں ہماری نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی، کیونکہ ہم پڑھتے ہیں قائم نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، جیسے ہمیں ہماری نمازیں گناہوں سے نہیں روکتی، اسی طرح ہمارا کلام جو ہم پڑھتے ہیں یہ بھی ہمارے اوپر اثر نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں بغیر سمجھے، بغیر اس کے معنی کو سمجھے، اس کے ترجمے کو سمجھے، یہ سمجھے بغیر کہ اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب قارئ یقرأ القرآن، ایسے قاری ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں والقرآن یلعنہ، اور قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے۔ ایسے قاری جو قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن اس پر لعنت بھیجتا ہے، یہ کون سے قاری؟ وہی قاری ہیں جو اس قرآن کو سمجھتے ہیں، اس قرآن پر عمل نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستوں، ایک مشہور حدیث جو آپ فضائل اعمال میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں کہ بعض لوگ نماز پڑھ لیتے ہیں تو نماز کے بعد فرشتہ اس کے نماز کو کالے کپڑے کی شکل میں یوں لپیٹ کر اس نمازی کے منہ پہ مارتے ہیں، یہ لو آپ کی نماز۔ ہماری نمازوں میں یہی ہے، ہماری تلاوت کی یہی حالت ہے، ہماری تلاوتوں میں جان نہیں، ہماری نمازوں میں جان نہیں، ہماری نمازوں میں خشوع نہیں، ہماری تلاوت کے اندر اخلاص نہیں، للہیت نہیں، اللہ کی رضا نہیں۔ وہ جان، وہ تلاوت جس کو پڑھ کر پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کیا جاتا تھا، آج کہاں چلے گئے وہ کلام؟ جس کلام کو پڑھ کر صحابی زہر پی جاتا ہے لیکن اس کو اثر نہیں کرتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو اتارتے کسی پہاڑ پر، آگے کیا فرماتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تم دیکھو گے کہ وہ پہاڑ خوف سے، اللہ کے خوف سے روئے گا، لرزے گا۔ اس قرآن میں ایسی تاثیر ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ، سب نے انکار کیا۔ ہم نے اس امانت کو پیش کیا آسمانوں پر، زمینوں پر، پہاڑوں پر، لے لو لے لو، سب نے انکار کیا، لیکن اس انسان نے اس کو اٹھا لیا، لیکن اتنا جانتا نہیں کہ اس کے بوجھ کو میں برداشت نہیں کر سکتا۔
میرے محترم دوستوں، آج اس قرآن کے اندر وہ تاثیر اب بھی ہے اس کے اندر یہ تاثیر، بس پڑھنے والے کے اوپر کس درد کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس جذبے کے ساتھ پڑھ رہا ہے، کس اخلاص کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ میرے محترم دوستوں، اس کی طرف توجہ ہے۔ آج مسلمان اس سے دور بھاگ چکے ہیں، اس لیے در بدر خوار ذلیل۔ اللہ اکبر۔ سجاد نعمانی صاحب کا بیان میں سن رہا تھا، کہتے ہیں اس وقت جو مسلمانوں کی پٹائی ہو رہی ہے یہ کم ہے، اس سے زیادہ ہونی چاہیے، چونکہ یہ قرآن سے تو میرے محترم دوستوں، یہ ایک چھوٹا سا پیغام تھا، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنا ہے، ہمیں سیکھنا ہے اس کو۔ ہم کیوں نہیں سیکھتے؟ کیا ہوا ہے ہم نہیں سیکھتے؟ کیا ہماری عمر حائل ہے، یا میرے اندر بہت بڑا انا ہے؟ میں کیا ہوں؟ میں کچھ بھی نہیں، میں خاک ہوں، میں مٹی ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اس قرآن کے لیے میں اپنے آپ کو ذلیل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس قرآن کو سیکھیں، سکھانے والے موجود ہیں، علماء، حفاظ، قاری، امام سب موجود ہیں۔ آپ کبھی آئے سیکھنے کے لیے؟ آپ نے کبھی پوچھا کہ امام صاحب مجھے نہیں آتا، آپ مجھے سکھائیں؟ ہم تو زبردستی کہتے ہیں لیکن لوگ نہیں آتے۔ اس کی طرف توجہ ہے۔ اب میں مزید اس مجلس کو آگے بڑھاتا ہوں، جب تک ہمارے استاد محترم آئیں گے تو میں مختصر تقریر کے لیے اپنے ایک طالب علم عبد المعیز کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئے اور